ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اور دوسری جگہوں پہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع نہیں کہا جاتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کیا ہے، نہ تو صحابہ نے استعمال کیا ہے۔ بر صغیر میں استعمال کیا جاتا ہے جمعۃ الوداع۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد رمضان المبارک کا جمعہ اگر آئندہ سال تک اللہ نے زندہ رکھا تو پھر ہمیں جمعہ ملے گا رمضان المبارک کا، ورنہ اس سال تو کم سے کم یہ آخری جمعہ ہے۔ اہمیت ہے، کیسے اہمیت ہے؟ رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے، ایک مہمان ہے ہمارے لیے، بہت سارے تحفے لے کر آتا ہے، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لے کر آتا ہے نا رمضان المبارک۔ اور ہمارے گھروں میں بھی کوئی مہمان آتا ہے، اور جو مہمان جتنا معزز ہوتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک تو ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آیا تھا، اور یہ جمعہ بتا رہا ہے کہ ان قریب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ 4-5 روز اور کیلنڈر کے حساب سے اغلب یہ ہے کہ آنے والے جمعرات کو عید الفطر ہوگی انشاءاللہ۔ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو چہارشنبے کو بھی ہو سکتا ہے، فی الحال کمیٹی کے اعلان پر موقوف ہے، لیکن 4-5 روز کا درمیان میں وقفہ ہے۔ یہ جمعہ بتا رہا ہے کہ اب رمضان المبارک یہ جو ہمارا مہمان ہے رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کی تکلیف ہونی چاہیے، رنج ہونا چاہیے، اور جو لمحہ اللہ نے دے رکھا ہے 4-5 روز تو بہت بات ہے، 4-5 روز کی مہلت تو بہت بڑی بات ہے، کایا پلٹنے کے لیے تو ایک لمحہ بھی کافی ہے نا۔ تو کم سے کم رمضان المبارک میں جو کوتاہی، جو غلطی ہو گئی ہے، اب یہ 4-5 روز جو رہ گئے ہیں، ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اس کی بھرپور ہم قدر کریں گے، انشاءاللہ بھرپور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور خاص طور سے یہ جو لیلۃ القدر ہے، مجھے اصل میں آج کئی موضوع پر بات کرنی ہے، موضوعات کئی ہیں اور ہر موضوع ضروری ہے۔ جمعۃ الوداع کے بارے میں عرض کیا، یہ بھی ضروری تھا۔ لیلۃ القدر جو کل نہیں، کل آنے والی جو رات ہے، 26ویں تاریخ، 27ویں شب لیلۃ القدر، حالانکہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے جو شب قدر ہے، لیکن اکثر علماء نے
صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے، تاریخ میں جن لوگوں نے اب تک شب قدر کو پایا ہے ان میں اکثر حضرات نے 27ویں شب کا تذکرہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب جو ہے، جو ختم قرآن کی سب، عام طور سے ختم قرآن عمومی طور پر بہت ساری مسجدوں میں 29 کو بھی، بہت ساری مسجدوں میں 23 کو بھی، بہت ساری مسجدوں میں 25 کو بھی، لیکن عام طور سے ختم قرآن جو ہے مسجدوں میں وہ 27ویں شب میں ہوا کرتا ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ اور جن علماء نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قاری ہیں، جو سب سے پہلے جنہوں نے تراویح کی امامت کی ہے، سب سے پہلے تراویح کو جو امام بنے ہیں حضرت ابی ابن کعب، بہت بڑے صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے اور قرآن اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول آئے تو حضرت ابی ابن کعب خاموش بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا، ان کے سامنے کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابی پڑھو، کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے؟ فرمایا کہ ہاں ایسے ہی اشارہ ہوا ہے۔ تو رمز شناس سے تو انہوں نے پوچھا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نام اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے، تم قرآن پڑھو، ہم خود بھی سنیں گے اور اللہ بھی سنے گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے؟ بہترین قرآن پڑھنے والے، اور سب سے پہلے تراویح کی امامت بھی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب قسم کھا کے کہتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عمر تو کہتے ہیں دوسری رات کا تذکرہ کرتے ہیں، تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ رحم فرمائے، حضرت عمر بھی جانتے ہیں کون سی رات ہے اغلب، لیکن وہ اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ لوگ ایک ہی رات پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں۔ تو 27ویں شب اغلب ہے، جو آج کی رات چھوڑ کے کل کی جو رات آنے والی ہے وہ رات لیلۃ القدر اغلب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم قدر کریں۔ ختم قرآن کی مجلس ہوتی ہے، ختم قرآن کی مجلس میں اللہ کے رسول نے، ہمارے بزرگوں نے فرمایا دو کام کرو، دو کام کا تذکرہ کیا۔ آج ہم نے بہت سارے کام شروع کر لیے، اپنے طور پر بہت سارے کام ہم نے شروع کر لیے ہیں۔ اجتماعی طور پر یہ جو قرات کی جو مجلسیں لگتی ہیں تاقراتوں میں، علماء نے لکھا ہے یہ تاقرات اس کام کے لیے نہیں ہے۔ بہت ساری مجلسوں میں ان راتوں میں نعت خوانی کی مجلسیں لگتی ہیں، علماء نے کہا کہ نعت خوانی برا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وہ رات خاص نہیں ہے۔ بھئی اس رات میں کام کیا ہے؟ دو کام کرو، ختم قرآن ہو رہا ہے، ایک تو قرآن والناس پہ ختم ہو، الف لام میم سے دوسرا قرآن شروع کر دو، پھر ایک کام، اور دوسرا کام یہ کرو کہ خاص طور سے دعا کرو، اس لیے کہ ختم قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو ایک آدمی کو مدینے میں متعین کر دیا تھا، مسجد نبی میں کئی لوگ قرآن پڑھتے رہتے تھے، تو حضرت نے متعین کیا تھا بھئی جس کے بارے میں سنو قرآن ختم ہو رہا ہے مجھے اطلاع کرو، تاکہ ہم ختم قرآن کی مجلس میں شریک ہوں گے، اور وہ شریک ہوتے، دعا کرتے، دعا کراتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، خود وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور جب قرآن ختم ہوتا تھا تو ختم قرآن کی مجلس میں اپنے پورے گھر والوں کو، دوست و احباب کو بلاتے تھے اور اس میں دعا کرتے تھے۔ تو ختم قرآن کی مجلس میں یہ دو کام، ایک تو ختم ہوا والناس الف لام میم سے شروع، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی قرآن ختم کرنے کی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا، بلکہ قرآن میں زندگی ختم کرنے کی چیز ہے۔ ایک ختم ہوا دوبارہ پھر اسٹارٹ، والناس پہ ختم ہوا الف لام میم سے، 19ویں رکعت تراویح کی، والناس 20ویں رکعت الف لام میم سے آگے پڑھنا شروع کر دو، یہ طریقہ ہے بہرحال۔ تو اس رات کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ۔ دو باتیں ہوئیں، کیا کیا میں نے کہا بتائیے؟ پہلی بات تو میں نے کہا لیلۃ القدر کے بارے میں، اور جمعۃ الوداع کے بارے میں مجھے اور کچھ عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر بھی
ابھی لیلۃ القدر کے بارے میں ایک خاص بات اور عرض کرنی ہے، آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ یہ جو 27ویں شب کے بارے میں نے کہا، اغلب ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو، یہ اکثر علماء کی رائے ہے۔ ختم قرآن کی شب ہے، اللہ کی طرف سے مغفرتیں ملتی ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے، توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں بھی چند ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ ان کو مغفرت نہیں دیتا ہے۔ چند بد نصیب ایسے ہیں کہ اس رات میں، جس میں اللہ خود دینا چاہتا ہے، اور ایک رات 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس رات میں بھی چند بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ مغفرت نہیں دیتا ہے۔ انہی بد نصیبوں میں ایک بد نصیب، حدیث کی بات کر رہا ہوں، کوئی آئے حدیث میں دکھا دوں گا، انہی بد نصیبوں میں ایک بد نصیب وہ ہے جو کینہ پرور ہے، کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، حسد رکھنے والا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ اردو میں ہی بول رہا ہوں نا۔ جو کینہ پرور ہے، کینہ پرور کی مغفرت اس رات میں بھی ہونے والی نہیں ہے۔ کسی کو حدیث چاہیے میں دکھا دوں گا۔ کینہ پرور، بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتے ہیں، لیلۃ القدر سے محروم ہوتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا واقعی محروم القسمت اور بد نصیب انسان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان وہ ہے جو لیلۃ القدر کے برکات سے بھی محروم رہ جائے۔ تو بغض رکھ کے محروم کرو گے اپنے آپ کو کیا بھائی؟ دل کو صاف کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج بچے اپنے باپ سے بھی بغض رکھنے لگے ہیں۔ بہت سارے بچے مل جائیں گے ماں باپ سے کینہ رکھنے والے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے علماء سے بغض رکھنے والے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سے بغض رکھنے والے، بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن سے دین سیکھتے ہیں، اپنے استاد سے، دین سیکھنے والے سے بھی بغض رکھنے والے۔ اللہ اکبر! کیسے فلاح ملے گی؟ کیسے کامیابی ملے گی؟ کیسے ہدایت پاؤ گے؟ جن سے آپ دین سیکھ رہے ہو، اپنے استاد، جس سے دین سیکھ رہے ہو استاد ہی ہوا نا بھائی وہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک بات قرآن و حدیث کی بتائی میں اس کا غلام ہوں، وہ میرا استاد ہے، چاہے تو بیچ دے چاہے تو آزاد کر دے۔ تو آپ جس سے دین کی بات سیکھ رہے ہو وہ استاد ہی ہوا نا، یا شاگرد آپ کا ہو گیا؟ استاد ہی ہوا نا۔ آج استادوں سے بغض رکھنے والے، علماء سے بغض رکھنے والے، ائمہ سے بغض رکھنے والے، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو آخر؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیسے لیلۃ القدر کے برکات نصیب ہوں گے؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں گے نا۔ دور سے بولیے انشاءاللہ ہم اپنے دل کو کینے سے پاک کریں گے، بغض سے پاک کریں گے، حسد سے پاک کریں گے۔ اور حسد تو وہ بیماری ہے کہ آدمی کو خود تباہ و برباد، بھئی ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہیں گے نا۔ حدیث میں الحاسد کالمجاہد مع اللہ، حدیث سنا رہا ہوں۔ حسد کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، مثال کے طور پر یہاں اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، اب ایک آدمی کوئی ہے، یہاں نہیں ہوگا، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی ہے اس کے دل میں حسد ہے، یہاں یہ آدمی کیوں بیٹھا اس کرسی پر؟ تو اس کا مطلب کس سے وہ جنگ کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے چاہے بغیر تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے نا، اللہ نے چاہا بٹھایا، بیٹھ گئے، الحمدللہ، ہے نا بھائی؟ اور تقریباً جو ہے 40-45 سالوں سے بیٹھ رہا ہوں یہاں پہ۔ تو کوئی آدمی بیٹھا ہے اور بیٹھنے والے سے کوئی دل میں حسد کر رہا ہے، تو کس سے لڑ رہا ہے وہ؟ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ اے اللہ، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں بیٹھنا چاہیے، اللہ کو کہہ رہا ہے نا۔ تو کس سے جنگ کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو حسد انتہائی مذموم چیز ہے بھئی۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی دولت ہو، چاہے کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے چاہنے سے، اور ہم خامخواہ جلے جا رہے ہیں، جل کے اپنا برباد، کہ لیلۃ القدر میں بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ بچیں گے نا اس سے، انشاءاللہ ارادہ کیجئے اور زندگی کا معمول بنائیے کہ ہم اپنے دل میں کینہ اور بغض اور حسد نہیں لائیں گے انشاءاللہ۔
کیا لینا ہے؟ اللہ جس کو جو نوازے الحمدللہ، ہم کو کیا کرنے کا ہے بھائی؟ اللہ ہماری قسمت میں جو رکھا ہے جتنا اللہ دے گا ہم کو، حسد کر کے اپنی کیوں تباہی بربادی مول لے رہے ہیں؟ تو کئی باتیں ہیں، امیر شریعت کی طرف سے بھی کئی باتیں آئی ہیں۔ یہ جو الیکشن ہونے والا ہے نا، یہ 2024 کا جو اپریل کی 26 تاریخ میں ہمارے علاقے میں الیکشن ہونے والا ہے، یہ پارلیمانی انتخاب کہا جاتا ہے کہ اس بار کا الیکشن صرف الیکشن نہیں ہے، صرف ووٹ ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے لیے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اتنی سنگینی بڑھی ہوئی ہے کہ غلط پارٹی اگر آ گئی، شریعت کا محفوظ رکھنا بڑا سوال ہوگا، مسجدوں کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہوگا، مدرسوں کو باقی رکھنا مشکل ہوگا، اور ایک بڑی تعداد ہوگی جن کے لیے جیل بھی تنگ پڑ جانے والا ہے، بڑے مشکلات آگے آنے والے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن میں 100% ہماری ووٹنگ ہونی چاہیے، 100%۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو سوچے کہ ہمارے نہ دینے سے کیا ہوگا، نہیں، یہ قومی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، اور آگے بڑھ کے حضرت کہتے ہیں دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ووٹ دو گے اور صحیح لوگ منتخب ہو کے آئیں گے تو ہماری شریعت پر بھی وہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، غلط لوگ آئیں گے ہماری شہریت بھی محفوظ نہیں ہوگی، اور ہمارا جان و مال، عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ آنے والے الیکشن کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے حد تک جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے جد و جہد، آگے اللہ کی مرضی، ہم کچھ نہ کریں، بیٹھے رہیں گھروں میں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت امیر شریعت فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو 18 سال کا ہو گیا ہے، اور پہلے چیک کر لیجئے جس کے پاس نہیں ہے وہ بہرحال وہ بن سکتا ہے تو، اور ہر لڑکا لڑکی جو بھی 18 سال، وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، مرد ہو، عورت ہو، جیسے بھی ہوں، لیکن لازمی طور پر یہ طے کریں کہ اس تاریخ میں انتخاب کے موقع پر انتخاب میں حصہ لیں گے۔ ووٹنگ، ایک تو ووٹر شناختی کارڈ کا بھی مسئلہ ہے، وہ CA NRC وغیرہ آنے والا ہے، اور واضح طور پر مسلمانوں کے لیے جو مشکلات آنے والے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، دانشور حضرات علماء جانتے ہیں، اس لیے آنے والے الیکشن کو معمولی نہ سمجھیں۔ مسلمانوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے لیے جینے اور مرنے کا مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے شریعت پر چلنے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے اور مدرسوں کا باقی رہنا، یہ سارا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر غلط لوگ، غلط پارٹی آ گئی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بس اللہ ہی حفاظت فرمائے، تو انشاءاللہ اس پر توجہ دیں گے نا، کوئی غفلت نہیں، 100% گھر کا ہر فرد جو ووٹ دینے کا اہل ہے اولین وقت میں جا کر کے ووٹ میں حصہ لیں گے۔ اپنا حصہ آپ ادا کر دیجئے، آگے اللہ کے حوالے، اللہ جو چاہیں گے۔ آپ کچھ نہ کریں اور کہیں اللہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بات اور، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی کا تصور نہیں ہے۔ پانی کے بغیر کیسے آدمی زندہ رہے گا؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ نعمت لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں اور آدمی اس نعمت کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو کھینچ لیتے ہیں، اللہ اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں، اللہ اس کو بند کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں۔ فرض کرو کارپوریشن اعلان کر دے 1 ہفتہ پانی نہیں آئے گا، جن کے گھروں میں کارپوریشن کے پانی پر ہی گزر ہے، اور بورویل کا جہاں تک مسئلہ ہے، ابھی اخبار میں آیا تھا پچھلے ہفتے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بنگلور میں تقریباً 3000 بورویل خشک ہو گئے ہیں، اور عنوان تھا، یہ ہیڈ لائن جس کو بولتے ہیں نا، سرخی،
سالار کی سرخی تھی پچھلے 500 سال، میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، 500 سال میں اس سال پانی کا سنکٹ اور پرابلم سب سے زیادہ ہے۔ یعنی پچھلے 500 سال میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوا ہے جتنا اس سال ہو رہا ہے۔ بورویل خشک ہو گئے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پانی کے لیے نماز استسقاء پڑھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے، لیکن جن علاقوں میں نہیں ہے آدمی گندا پانی پینے پر گزارا کر رہا ہے، کیڑا ملا ہوا پانی پی رہا ہے۔ میں یہ تقریر یہاں کیوں کر رہا ہوں؟ بھئی ایک تو وجہ ہے میری شریعت نے کہا ہے توجہ دلاؤ، اور یہ اللہ کی نعمت جو ختم ہو رہی ہے وہ بھی ہماری اسراف کی وجہ سے۔ اسراف کرنا گناہ ہے۔ یہاں تک مسئلہ ہے کوئی آدمی نہر کے کنارے بھی وضو کر رہا ہے تو نہر کا پانی تو نہر میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو، اسراف مت کرو، اتنا پانی استعمال کرو جتنے کی ضرورت ہے۔ آ جائیے مسجد میں تو مسجد کا آدمی ہوں، مسجد کی بات کروں گا۔ ہماری مسجد میں پانی کتنا ضائع ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ تھا لوگ چمبو میں لیتے تھے، لوٹا میں لیتے تھے، ڈرم سے کہ ڈبے سے کہ بالٹی سے نکالتے تھے، ایک محدود پانی ہوتا اسی میں دھو لیتے۔ جب سے یہ نلکا لگا ہے نا، یہ نلکا لگنے کی وجہ اسراف کا گناہ بڑھ گیا۔ پانی کا زیادہ استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ، یہ اسراف ہے، اور اسراف گناہ ہے۔ اسراف گناہ ہے، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ گویا کہ اللہ آپ کو ایک نعمت دے رہا ہے، آپ اس نعمت کے ساتھ اسراف کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ کیا کریں گے؟ اس نعمت کو لے لیں گے۔ جب لے لیں گے، جب بات سمجھ میں آ جائے گی، مسجد میں بھی ٹھیک ہے الحمدللہ بور میں پانی ہے، آ رہا ہے، لیکن اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وضو خانے میں کھول دیا نل کو، مسواک کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، بازو والے سے بات کر رہے ہیں، آئیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے نل تو بند کرو، کیونکہ پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے۔ جہاں پیسہ دینا ہوتا ہے آدمی ذرا سنبھل کے خرچ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے بتایا جن کے گھروں میں بجلی اور پانی کے ساتھ رینٹ پہ دیتے ہیں گھر، بھئی بجلی بھی آپ استعمال کر لو، رینٹ اونر دے دے گا، اور پانی بھی استعمال کر لو، اونر دے دے گا۔ ان گھروں میں رہنے والے جو خاص طور سے یہ بیچلر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ 24 گھنٹے بجلی جلتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی جب تم باہر جاتے ہو تو آف کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ تو ان کا کہنا تھا ہم کو کون سا پیسہ دینا ہے، اونر کو پیسہ دینا ہے، وہ جانے اپنا۔ یعنی اس کا پیسہ نہیں دینا ہے، شامل ہو گیا، جتنا چاہو استعمال کرو۔ یہ بھی اسراف ہے، گناہ ہے۔ آپ جا رہے ہو بلا وجہ بجلی ضائع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مسجد میں پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے، لیکن اللہ کی نعمت تو ہے نا بھائی، بلا وجہ آپ استعمال کے بہائی جا رہے ہو نالی میں پانی، یہ جائز نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور پھر بہت سارے مسجدوں میں تو میں نے دیکھا ویسا نلکا لگا دیا ہے، ایک ہاتھ سے آپ پکڑیں گے تو پانی آئے گا، جیسے ہی چھوڑیں گے پانی بند ہو جائے گا۔ آسان استعمال کا طریقہ وہی ہے کہ نل جو لگا ہوا ہے، یہ داہنا ہاتھ جو ہے، یہ بایاں ہاتھ جو ہے، آپ نل کے لیے استعمال کیجئے، تھوڑا کھولیے، یہ چلو میں پانی لیجئے، استعمال کیجئے آپ، اور اگر دونوں ہاتھ ہے تو پانی لے لیجئے اور نل کو بند کر دیجئے، پھر آپ منہ دھوئیے، دوسرا کام کیجئے، مسواک کرنا ہو کیجئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پانی کا اسراف نہ کریں، پانی کا اسراف کرنا بھی گناہ ہے، یاد رکھیے، گناہ سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس وقت بات سمجھ میں آئے گی جب اللہ کی طرف سے یہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ خدا نہ کرے اللہ نے یہ نعمت ہمارے پاس بھی کم کر دیا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ کب اللہ نعمت چھینتے ہیں؟ جب اس کی اسراف کرتے ہیں، ہم بلا وجہ ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے پانی کی قدر کیجئے، بلا وجہ اسراف نہ کیجئے اور بلا وجہ ضائع نہ کیجئے۔ جتنی ضرورت ہے، لوگ جب سے نل لگ گیا ہے، بیت الخلاء میں بھی نل ہے، پہلے لوگ لوٹا لے کے بیت الخلاء میں پانی لے جاتے، کام چلاتے، اب تو نل لگا ہوا، جتنا چاہے کھول لو، استعمال کر لو، بہاتے رہو آپ۔ نل وضو خانے میں لگا ہوا ہے، گھروں میں دیکھیے ہر طرف نل کا لگا ہوا ہے، بیسن میں لگا ہے، کچن میں لگا ہے، بیت الخلاء میں لگا ہوا ہے، غسل خانے میں لگا ہے، ہر جگہ نل کا ہے، اور نل کی وجہ سے پانی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کو ضائع مت کیجئے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کیجئے، اس سے ہٹ کے کریں گے تو یہ اسراف ہے، اور اسراف گناہ ہے، اور اسراف کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟
پانی کا احساس۔ دوسری بات میں نے کیا کہا؟ الیکشن کے بارے میں کہا نا، اس کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد ایک بات جو ہے صدقہ فطر کے بارے میں نے کہا نا، کئی باتیں ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ صدقہ فطر، رمضان المبارک کے اختتام پر اللہ نے صدقہ فطر کو صاحب نصاب کے لیے واجب کیا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، ہر صاحب نصاب کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ گیہوں کے اعتبار سے نصف سا گیہوں، 1.25 کلو، 1.25 سر سمجھو آپ گیہوں، اس کی قیمت کے اعتبار سے امیر شریعت اور دیگر علماء نے یہاں بنگلور کرناٹک کے لیے جو ہے 90 روپیہ گیہوں کے اعتبار سے 90 روپیہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ہوگا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے اپنے ضعف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے اور آئندہ ان کو رکھنے کا امکان نہیں ہے، وہ بھی فدیہ دیں گے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ تو بہرحال صدقہ فطر کا مقدار گیہوں کے اعتبار سے جو مقرر کیا گیا ہے کتنا ہے بھائی؟ 90 روپیہ۔ 90 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کروڑ پتی ہیں، جو بڑے پیسے والے ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے لیے 90 روپے کی کوئی حیثیت ہے کیا بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو کروڑ پتی ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ گیہوں کے اعتبار سے کیوں حساب لگا رہے ہو؟ ایک سا حضور نے بتایا، کھجور سے کوئی دے رہا ہے تو ایک سا ہے، منقع ایک سا ہے، ایک سا 3.5 سیر کے حساب ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے تقریباً ایک صدقہ فطر کا 1000 روپیہ یا 900 روپیہ ہوگا۔ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کھجور کے اعتبار سے دو نا، آپ کشمش کے اعتبار سے دو نا، اس میں کیا ہوگا؟ آپ جب زیادہ پیسہ نکالیں گے آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے گا، آپ جب زیادہ نکالیں گے تو غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر، جیسے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ جانتے ہیں آپ، یہ روزہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو واقعی صحیح طور پر آدمی روزہ رکھے تو صحت کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ ایسی علماء نے لکھا ہے یہ صدقہ فطر جو ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہے ایک طریقے سے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، آدمی چاہے کتنا بھی اہتمام کر لے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ صدقہ فطر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزے کو پاک و صاف بنانے کے لیے صدقہ فطر ہے، اور طعمۃ للمساکین، اور اس لیے ہے تاکہ عید کے دن کوئی بھی ایسا آدمی نہ ہو، کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے پاس عید کے دن کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ 2 مقصد اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقصد تو یہی کہ آدمی کا روزہ جو ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے، لغو سے، خرافات سے جو غلطیاں ہو گئی اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ بھائی 90 روپیہ کے 1000 روپے دے دیا ایک روزے دار نے اور روزے کی غلطیاں معاف ہو گئی، یہ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے بھائی؟ بہت سستا ہے۔ اور ان بیچارے غریبوں کا جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے، کم سے کم عید کے دن تو ان کا چولہا جل جائے تو ان کا فائدہ۔ تو صدقہ فطر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ عید سے 2-3 دن پہلے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اس کے مستحق ہیں اور عید کا انتظام کر لیں۔ تو انشاءاللہ صدقہ فطر سمجھ میں بات آ گئی۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے اعتکاف کے بارے میں۔ کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں؟ 4 لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک چھوٹی مسجد ہے وہاں 17 لوگ، کل میں چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے مقابلے میں آدھی مسجد ہوگی غالباً، تو میں نے کل پرسوں پوچھا وہاں تو 17 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی۔ اور ہمارے ہاں اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا مجمع، اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ خیر چلو، سنت مؤکدہ علی الکفایہ تو ہو جائے گا، کچھ لوگ بھی بیٹھ جائیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے گا، باقی کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب ایسا نہیں کہ سب کو مل جائے، ساقط ہو جائے گا، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ فائدہ تو انہی کو ہوگا جنہوں نے کیا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا، گزشتہ جو میں اعتکاف پہ بول رہا تھا
تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے اعتکاف کی وہی قسم بیان کیا تھا جس کی ضرورت تھی، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ جمعہ کے بعد ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا مولانا وہ آپ نے اعتکاف کی اور بھی قسم میں نے سن رکھی ہے، کوئی 1 دن کا اعتکاف کرے تو 2 دن کرے تو 4 دن کرے تو کیسا، وہ تو آپ بولے ہی نہیں۔ میں نے کہا ٹائم ہی نہیں بھائی، پہلے ہی جو ہے 1:25 ہو گئے تھے، آگے اور بولتا تو کچھ لوگ بڑے انتظار میں رہتے ہیں گھات لگائے ہوئے کہ ٹائم بڑھے تو فوراً، تو میں نے کہا اسی لیے نہیں، تو کہا بتا دیں گے آپ۔ تو دوستوں میں بتاتا ہوں کہ اعتکاف کی 3 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ 3 قسم ہے۔ ایک تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، پورا 10 دن کا، 9 دن کا بھی نہیں، ایک لمحہ بھی کم ہوا تو وہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ پورا نہیں ہوگا۔ 20 تاریخ کے مغرب سے لے کر شوال کے عید کے چاند تک سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس کو بیان کر چکا ہوں میں۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی قسم ہوتی ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل کے لیے وقت بھی متعین نہیں ہے، جگہ وقت بھی متعین نہیں ہے، مہینہ بھی متعین نہیں ہے۔ جگہ تو متعین ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہونا ہے۔ جیسے آدمی عام نمازوں کے لیے آ رہا ہے، علماء نے لکھا کہ نفل اعتکاف مسجد میں داخل ہوئے نماز کے لیے، آپ نے بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گیا۔ جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ وقت متعین نہیں ہے، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں آدھا گھنٹہ، آپ دن بھر بیٹھیں دن بھر، 2 دن بیٹھیں 2 دن، جتنی دیر کے لیے آپ کریں گے، جب جائیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اعتکاف نفل ہے۔ یہ اعتکاف رمضان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ تو آخری عشرے میں رمضان کے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نفلی اعتکاف جو ہے نا، یہ رمضان کے ساتھ قید نہیں ہے، کبھی بھی کسی مہینے میں بھی، بلکہ ہمیشہ ایک عادت بنا لیجئے کہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھا آپ نے، نویت سنت الاعتکاف کی نیت، 5 وقت نماز کو آ رہے ہیں، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آپ ہیں، اور جب تک آپ نماز میں ذکر و اذکار میں تلاوت میں ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے اس کا ثواب بھی اعتکاف کا بھی ملتا رہے گا۔ یہ اعتکاف نفل ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کوئی بندہ خود سے اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لے۔ مثلا ایک آدمی اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جو آدمی نظر مان رہا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن کا مثلا اعتکاف کروں گا، وہ کام ہو گیا، علماء کہتے ہیں کہ اب یہ اعتکاف کرنا 3 دن کا اس کے لیے واجب ہے، چونکہ خود سے اس نے اپنے اوپر نظر مان لیا ہے، واجب کر لیا ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم کریں گے، اللہ نے کام کرا دیا 3 دن کا اعتکاف کرو۔ یہ اعتکاف واجب ہے، اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے، 3 قسم سمجھ میں آ گئی۔ واجب جو ہے وہ نظر کوئی مانتا ہے، اور نفل سال بھر میں کبھی بھی مسجد میں آئے جتنی دیر کے لیے آئے وہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جمعۃ الوداع جو ہے، آج کا جو جمعہ ہے، بلا شبہ ہمارے لیے ایسا موقع ہے کہ اللہ نے رمضان ہمیں عطا فرمایا تھا، وقت ہے بھی نہیں ہے، ہو گیا ہے تو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پر 2 کام ہمیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر بھی اور دوسرے خیر کے کام کا موقع ملے تو 2 کام کرنا چاہیے۔ ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرے استغفار کرنا چاہیے۔ شکر کس بات کے لیے کرنا چاہیے؟ اے اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، اے اللہ آپ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ نے تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے گھرانے ایسے مل جائیں گے، رمضان گزرنے والا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کب رمضان آیا، کیا ہوا، نہ ان کے کھانے کا فرق پڑا، نہ ان کے سونے کا فرق پڑا،
جیسے غیر رمضان میں کھاتے تھے رمضان میں بھی کھا رہے ہیں، تو بھئی اللہ کا احسان ہے نا، اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے ہم کو ان میں نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمایا۔ اسی لیے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھ لینا آپ۔ اللہ نے جو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، بلا شبہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو ہم بھی اسی میں ہوتے۔ یہ لمبی تراویح اللہ نے توفیق دی تو ہم نے پڑھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری نماز کیا بھائی، ہماری تراویح کیا بھائی، ہمارا روزہ کیا، ہمیں روزہ رکھ لیے ایسا کیسا، ہم نے نماز کیا، تراویح کیا، ہم نے ٹھونگے مار لی۔ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے توفیق کی ناشکری مت کرو، چاہے جیسے بھی اللہ نے توفیق دیا، سجدہ تو ہم نے اللہ کو ہی کیا ہے نا بھائی، نماز ہم نے پڑھی اللہ کے لیے پڑھی، جیسی اللہ نے پڑھائی پڑھی، روزہ ہم نے اللہ کے لیے رکھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، روزہ ایسا ہے جس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں اتنے لوگ ہیں، کسی نے روزہ رکھا کسی نے نہیں رکھا، کسی کو پتہ نہیں ہے نا۔ تو روزہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کہ اور اعمال کا اجر اللہ فرشتوں سے دلائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ جب خود عطا فرمائیں گے تو کتنا عطا فرمائیں گے اس کو سوچ بھی نہیں سکتے آپ نا۔ تو روزے میں اخلاص ہے۔ بہرحال شکر کی بات ہے نا بھائی، رمضان ختم ہونے والا ہے، اللہ نے روزہ کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، جمعۃ الوداع ہے، اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور استغفار بھی کیجئے۔ استغفار کس بات پہ کریں؟ تو سورہ زاریات میں ہے نا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ کس لیے جاگتے رہتے تھے؟ نماز میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے، اور صبح کا جب وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جو صبح ہوتا تھا نا صبح صادق، تو استغفار کرنے لگ جاتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، رات بھر عبادت کیا ہے، صبح ہوئی تو استغفار توبہ کر رہے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر تو انہوں نے نماز پڑھا، عبادت کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی توبہ کر رہے ہیں نا؟ رات بھر عبادت کر کے صبح صبح استغفار کر رہے ہیں نا، یہ کیا مطلب ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ، اللہ نے جو توفیق دیا تھا ان کو نماز پڑھنے کی، اس پر وہ استغفار کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے توفیق تو دیا، لیکن جو حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا ہے۔ اور آدمی جس چیز سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے کمی بیشی کو معاف کر کے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو نسخہ ہے نا اچھا، ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اور اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، جیسا حق تھا روزہ کا ہم حق ادا نہیں کر سکے ہیں، اے اللہ تراویح کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، رمضان کا جو حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے ہیں۔ استغفار، تو آدمی جب استغفار کرتا ہے تو آدمی اس کی عمل کیوں کوتاہیوں کے ساتھ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اب 3 4 5 روز جو رہ گئے ہیں، اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کر کے آ جاؤ۔ اللہ خود بلا رہا ہے، اور حدیث میں ہے، اور کسی نے ترجمہ کیا ہے، بازا بازا ہراں کی ہستی بازا، اے کافرو گبرو بت پرستی بازا، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ 100 بار بھی توبہ کر کے تم نے توڑ دیا ہے، پھر بھی آ جاؤ، میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا دربار کہیں نہیں ملے گا، ایسا کریم آقا کہیں نہیں ملے گا۔ وہ کریم آقا کہہ رہا ہے، غلطی ہو گئی، بار بار توبہ کیا، غلطی ہو گئی 100 بار بھی ہو گئی ہے، آ جاؤ، ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھئی رمضان میں کوتاہی ہو گئی ہے، آئندہ سال ملے نہ ملے کیا ہو، نوجوانوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے بھائی۔ وہ گزشتہ جمعہ بیچ میں بات رہ گئی تھی، وہ ایک صاحب آئے تھے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ ان کے چھوٹے بھائی کی طبیعت ذرا خراب تھی، 40-45 سال کے آس پاس انہوں نے عمر بتایا، تو چلتے تھے تو چلنے میں ذرا سانس پھولتی تھی،
تو پیسے والے لوگ ہیں، وہ شہر کے ایک بڑے ہارٹ کے مشہور ہاسپٹل جہاں دنیا بھر سے پیشنٹ آتے ہیں، انہوں نے کہا چلو ہارٹ کا بہترین ہاسپٹل ہے، اچھے ڈاکٹر ہیں اور ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، وہیں جا کر کے علاج کرائیں گے۔ اپائنٹمنٹ لیا اور کہتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 9-10 تک ٹیسٹ چلتا رہا، ہارٹ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ چلتا رہا، اور دن بھر کے بعد رات میں اخیر میں جو ہے 9-10-11 بجے ڈاکٹر نے رپورٹ لکھا کہ الحمدللہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا۔ خوش ہو گئے پیشنٹ بھی، گھر والے بھی، کہ الحمدللہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بڑا ہاسپٹل، نام نہیں لے رہا ہوں میں، جو عالم سے لوگ آتے ہیں وہاں، اور بہت ہی مشہور و معروف ہے اس شہر کا وہ ہاسپٹل، وہاں انہوں نے دکھایا اور صبح سے شام تک ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے لکھا کہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا پھر چلنے میں سانس پھول رہا، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کسی اور وجہ سے 3 دن کی دوا دیا، غالباً وہ پیر کا دن تھا، آپ منگل بدھ کھا کے جمعرات کو آ جائیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال کہتے ہیں وہ کہ دوا لے کے آئے اور منگل کے دن دوا کھایا، جمعرات کو پھر جانا تھا، بدھ کے دن گھر میں بیٹھے ہارٹ اٹیک آیا، انتقال کر گیا۔ نوجوان بچہ ہے اور شہر کا بڑا نامور ہاسپٹل، نامور ڈاکٹر، صبح سے شام تک سارے ٹیسٹ کر کے تحریری طور پر رپورٹ دے رہا ہے کہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر آئے دوسرے دن ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا وقت کب رکھا ہے پتہ نہیں ہے۔ توبہ کرو اللہ کے بندو، کب تک اس طرح غفلت کی زندگی گزارو گے؟ کب موت آ جائے پتہ نہیں۔ جو ہوا ہو گیا، جو غلطی ہوئی ہو گئی، توبہ کرو ان غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، غلط کمانے سے، غلط کھانے سے، غیبت کرنے سے، بغض، عداوت، دشمنی رکھنے سے توبہ کرو۔ اللہ خود کہہ رہا آؤ آؤ، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا؟ تو شب قدر میں کرنے کا کام یہ ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وقت ہمارے سامنے ہے، وقت ہو گیا ہے، جی ہو گیا ہے، تو اس لیے بس یہی جو باتیں کہی گئیں اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت، جتنی باتیں ہم نے کہیں اگر ان پر بھی عمل کر لیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اگر ہم کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ، جو اوقات رہ گئے اس کی قدر کر لیجئے، اپنے دل کو کینے، کدورت، کینسر سے بڑا مرض ہے، پاک کیجئے اور لیلۃ القدر کے برکات حاصل کیجئے۔ پانی کو اسراف مت کیجئے، الیکشن کے دن غفلت نہ کیجئے، اور اعتکاف کی عادت ڈالیے۔ جب کبھی مسجد میں آئے نفل اعتکاف کی نیت سے آپ نیت کریں۔ اور ایک اعلان ہے